یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے عرض ایک گلوبل سمود فلوٹیلا ایک مشن کا نام رکھا گیا، اور اس مشن کا مقصد وہ غزہ میں ہونے والے مظالم فلسطینیوں کے اوپر جو ایک جبری تسلط اور ان کی سرزمین پر جو ایک جبری قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو وہاں سے بے دخل کر کے وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور وہاں بچوں، مستورات، مردوں، بوڑھوں، تمام فلسطینیوں کو برابر رکھ کے ان کو مارا جا رہا، شہید کیا جا رہا، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایک انسانی یعنی ایک دردناک ظلم ہے جو فلسطین کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے۔ ایسا ظلم تاریخ میں شاید کبھی کسی نے کسی کے اوپر ڈھایا ہو کہ جو ظلم آج وہ فلسطین کے اوپر بمباری، میزائل اور ایسی دردناک قسم کی لڑائی شروع کی ہوئی ہے یہودیوں نے کہ جس میں ان کے نہ ہسپتالوں کو چھوڑا جا رہا، نہ اسکولوں کو، یہاں تک کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں فلسطین کے اوپر وہ وقت آ چکا ہے کہ جس میں ہمارے فلسطینی بھائی تمام مسلمانوں سے نا امید ہو چکے ہیں۔ یہ وقت آ چکا ہے۔ وہ اللہ کے سوا اب ان کو کسی پر امید نہیں ہے۔ ہماری مدد کے لیے کوئی ایٹمی طاقت پاکستان یا عرب ممالک وہ اکٹھے ہو کر شاید کوئی مسلمان ملک غیرت ان کی جاگے اور وہ ان کی مدد کے لیے اتر جائے، انہیں امید ہے۔ تو ان حالات میں ایک مشن جس کا نام رکھا گیا گلوبل سمود فلوٹیلا، کہ اس مشن میں بہت سارے ممالک نے شرکت کی، جس میں کرسچنز بھی ہیں، عیسائی، اداکار، مسلمانوں کی تعداد اس میں کم ہے۔ مزے کی بات یہ ہے مسلمان تعداد میں زیادہ نہیں ہے اس مشن کے اندر۔ تو یہ اسپین میں اکٹھے ہوئے اور ان کا مشن یہ ہے کہ ہم غزہ میں اس ظلم کو روک کر، پھر ظلم یہ نہیں ہوا کہ وہ لڑائی کے اندر اس وقت ان کو مارا جا رہا ہے، اس سے بڑا جرم یہ ہے، اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ غزہ میں پہنچنے والی امداد غزہ میں پہنچنے والی امداد جو اطراف عالم سے مختلف مسلم کنٹریز سے جو امداد پہنچ رہی تھی، اس امداد کو بھی روک دیا گیا۔ یہ ظلم صرف یہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہوا ہے کہ جو بیمار، حملوں میں زخمی اور افلاس اور بھوک کی وجہ سے جو ان کے اوپر ایک قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بیماریوں نے جنم لیا وہاں پر، تو مختلف طریقوں سے جو وہاں ادویات پہنچ رہی تھی، ان یہودی ظالموں نے ان ادویات کی ترسیل کو بھی وہاں سے روک دیا، یہ ادویات وہاں نہ پہنچے، دوائیاں وہاں نہ پہنچے۔ تو جب یہ حالات ہوئے تو ان حالات میں یہ ایک مشن روانہ ہوتا ہے اسپین، اور اسپین سے روانہ ہو کر یہ اب غزہ کی طرف بڑھ رہا ہے کہ اگر تم نے ہمیں مارنا ہے مار دو۔ عیسائی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مختلف مذاہب سے ان کا تعلق ہے، مختلف شعبہ جات سے ان کا تعلق ہے، کچھ مشہور شخصیات ہیں کہ تمہیں مارنا ہے مارو، ہم
اپنی استعداد کے مطابق سامان لے کر جہازوں کے اندر روانہ ہو چکے ہیں اور غزہ کے پورٹ پر پہنچ کر ہی دم لیں گے۔ یہاں جو ایک نسل کشی کی جا رہی ہے اور یہاں پر جو ایک ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر اس کو روکنے کے لیے، مزے کی بات یہ ہے وہ لڑائی کرنے کے لیے نہیں جا رہے، وہ ایک امن کا قافلہ ہے جو امن کا پیغام لے کر غزہ کی طرف روانہ ہوا ہے کہ ہم وہاں، یہ ایک امن کا پیغام ہے جو لے کر پہنچ رہے ہیں کہ یہ لڑائی روک دیں اور ان تک پہنچنے والی امداد کو ان تک پہنچنے دیا جائے، آنے والی امداد کو ان تک پہنچنے دیا جائے، ادویات کو پہنچنے دیا جائے۔ تو یہ ایک وہ مشن، امن کا مشن لے کر یہ ایک قافلہ روانہ ہوا ہے جس میں ہمارے پاکستان کے مولانا پیر مظہر سعید، مولانا عبداللہ شاہ مظہر جن کا نام تھا پہلے، یعنی پیر مظہر سعید صاحب جو کشمیر کے وزیر بھی ہیں، ہمارے یہاں کئی دفعہ آ چکے ہیں سرگودا میں، یہاں مسجد کے اندر بھی میرے ساتھ ان کا ایک انٹرویو پوڈ کاسٹ کی شکل میں ہوا، تو یہاں بھی انہوں نے ہمیں وقت دیا، یہاں بھی آئے وہ، اور سینیٹر مشتاق احمد صاحب، یہ لوگ ایک قافلہ لے کر پاکستان کی طرف سے ایک، میں سمجھتا ہوں، فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے پاکستانی قوم کا ترجمان بن کر یہ بھی اس وقت حالت سفر کے اندر ہیں اور اس مشن کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے اور پہنچنے میں آسانیاں فرمائے۔ اس لیے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حالات دن بدن اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں، وہ مایوس ہو چکے ہیں ہم سے، امت مسلمہ سے، مسلمانوں سے۔ کاش کہ ہماری مدد کے لیے کوئی آ جائے، کاش کہ امن کا پیغام لے کر آ جائے، لیکن ہماری طرف سے ایک خراج تحسین پیش کرنے کے، خراج تحسین کے حقدار ہیں یہ گلوبل سمود فلوٹیلا، ایک قافلہ مشن جو امن کا مشن لے کر جو ایک قافلہ روانہ ہوا ہے، یہ ایک ایوارڈ کے مستحق ہیں، اور دعا کریں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ میں سب کی اس لیے کہہ رہا ہوں، اس میں عیسائی بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں جو کام عالم اسلام نہیں کر سکا وہ عیسائی امن کو لے کر، امن کا پیغام لے کر اس وقت رواں دواں ہوئے ہیں، وہ کام وہ کر چکے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی اس محنت کو اللہ ضائع نہ فرمائے، اور وہاں امن قائم ہو اور ان تک خوراک اور ادویات پہنچ جائیں۔ دعا بھی فرمائے ان کے لیے بھی اور فلسطینیوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر غیرت ایمانی زندہ فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک۔